أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم سامعین محترم، حاضرین گرامی، شعبان المعظم 1442 ہجری کی آخری تاریخیں اور آخری ایام ہیں. چند ہی دن بعد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خصوصی مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے اس مہینے کی، رمضان المبارک کی عبادات کی آپ تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور اپنے مواعظ میں اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے تقاضوں سے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے. تو اسی مناسبت سے آج کے اس مبارک موقع پر خطبہ جمعہ میں انہی آیات کی تلاوت کی گئی ہے جو کہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق ہے.
اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور ایک خاص حیت اور خاص حالت کے ساتھ یہ روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، جو کہ انتہائی سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ اس میں مسلمانوں پر رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے امتوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ روزہ نام تو اسی چیز کا ہے کہ صبح سے شام تک انسان اپنی جو بہت ساری ایسی جائز ضروریات ہیں جو عام دنوں میں بندہ مومن کے لیے حلال ہیں، تو ان میں سے بیشتر جن کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، اس کی دیگر ضروریات زندگی کے ساتھ ہے، اس کے جو ازدواجی معاملات ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ایسی چیزیں بھی اللہ جل شانہ نے منع فرما دی ہیں۔ تو اس کے لیے جو وقت اسلام میں متعین کیا گیا ہے، وہ وقت انتہائی سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، یعنی سحری اور افطاری تک کا جو وقت ہے۔ جبکہ پہلی قوموں پر روزے کی مختلف حالتیں تھیں، ان کے لیے 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھانا تھا، جو کہ افطاری کے وقت کا، اور پھر بعض قوموں کے لیے، امتوں کے لیے یہ تھا کہ سوتے وقت تک وہ کھا سکتے تھے جب تک رات سوتے ہیں، سو جانے کے بعد پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جبکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنا فضل کیا ہے، اپنا انعام فرمایا ہے، اور جو وقت متعین ہے اس کا ذکر کر کے آسان ترین روزہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے جو روزہ تھا، اس میں کئی طرح کی ایسی سخت چیزیں تھیں کہ جو یہاں مسلمانوں کو ان کے ساتھ اس میں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نرمی فرمائی، اور روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ اس لیے پہلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا اور آپ کو بھی اس لیے دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت میں، روزے کے احترام میں، روزے کے مقاصد میں، روزے کے فوائد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات، احادیث اور آپ کے فرامین ہیں، جن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مختصر اور بڑی جامع روایت ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی اس موقع پر میں بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ بندہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیک عمل کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور پھر اگر کسی بندے کا بہت زیادہ اخلاص ہے، بہت نیک نیتی ہے، وہی وہ نیک کام بڑی مشکل کے حالات میں وہ انجام دے رہا ہے، اس کے اخلاص، اس کی مشکلات اور اس کی اللہ جل شانہ کی طرف توجہ اور لگن، ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان اعمال میں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں، ثواب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جس کو دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے اس طریقے سے بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، پہلے 10 امثالھا 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کو اللہ جل شانہ نے شمار کیا اور اس کی تعداد بیان فرما دی، پھر اس کے بعد اس کو بالکل اللہ تعالیٰ نے
کھلا چھوڑ دیا کہ جہاں تک اللہ جل شانہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی منشاء کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے جو اعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جس کا ذکر فرمایا، ویسے تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے اس اجر پر بڑی ایک خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں، کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی ایک کسان زمین میں دانہ بوتا ہے، دانہ بیجتا ہے، گندم کا ایک دانہ بیجتا ہے، تو اس پر ایک بالی اور ایک پیکٹ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر ایک کے ساتھ 100 اور پھر 700 تک اللہ جل شانہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کے اندر ہی اس کی مثال بیان کی گئی ہے، اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کی کوئی بھی نیکی اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے، اس کے رضا کے حصول اور اس کی محبت میں جو نیک عمل کرتا ہے، اس ایک پر اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے اعداد و شمار ذکر کرنے کے بعد بھی پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے اجر۔ ایک نیکی کے بدلے کتنا اجر دے گا؟ 10 نیکیوں کا اجر دے گا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں کا اجر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے، اور 700 کا بھی ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ چاہے تو وہ اس سے بھی بڑھا دے۔ یعنی کوئی نیکی جب بندہ کرتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ایک شخص کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کسی غریب آدمی کو کچھ دیتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا بولتا ہے، کسی مشکل میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی ایسی تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے، کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے، کسی کے ساتھ ایسی بدزبانی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ایسا غصب نہیں کرتا، اور جو شریعت کی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل پر اس کو اجر دے رہے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کو جب وہ کلمہ پڑھ کے اللہ جل شانہ کی اتباع اور اللہ جل شانہ کی بندگی کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کا یہ حساب ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا میں دیتا ہوں کہ جس کا حساب انسانوں کے بس میں نہیں ہے، جتنا میں چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ لیکن یہاں اس حدیث مبارکہ میں روزے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن ابن آدم جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 تک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے کے متعلق اس کا اجر کتنا ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ جتنا اللہ چاہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ جل شانہ نے اس کا جو ذکر کیا وہ کیا ہے کہ الا الصوم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے کہ روزے کا اجر کتنا ہے؟ روزے کا اجر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ چونکہ اس کا روزہ یہ میری ذات کے لیے ہے۔ اب یہ میری ذات کے لیے، باقی عمل بھی بندہ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو تبھی اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اگر وہ ریاکاری کے طور پر کرتا ہے، دکھاوے کے طور پر کرتا ہے، دنیاوی مفاد اور لالچ میں وہ آ کے کرتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اس کا وہ عمل اللہ جل شانہ کے ہاں قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ قبولیت کے درجے پر وہی پہنچے گا جو اللہ کے لیے ہوگا۔ لیکن روزے کے متعلق جو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ گویا کہ اگر کوئی ایسا، یعنی باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ایک ظاہری وجود ہے، نماز ہے، انسان پڑھتا ہے، کئی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے،
اسی طریقے سے کوئی خیرات کرتا ہے تو کم از کم اس شخص کو تو پتہ چلتا ہے جس کو دیا جا رہا ہے. حج کے لیے جاتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، تو وہ انسان کو اور کوئی نہ کوئی اس پر کوئی گواہ ہوتا ہے. جبکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس نے روزہ رکھا اور اس کے بعد جا کے وہ تنہائی میں اگر روزہ کھول دیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، تو کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی وہ کہیں روزہ رکھنے کے بعد کسی جگہ تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو شدید بھوک ہے، سخت گرمی کی وجہ سے اسے شدید پیاس ہے، بڑا بہترین قسم کا مشروب اور جوس اس کے سامنے موجود ہے، کھانے پینے کی بڑی عمدہ اشیاء اس کے سامنے موجود ہیں، شدید بھوک کی حالت میں، شدت کی گرمی میں، شدید پیاس کی حالت میں اس کے سامنے موجود ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا تو دور کی بات، اس میں سے کچھ ایک ذرہ بھی اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنے کا ارادہ تک نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو اس سے دور کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ ہے کہ وہ جو اس نے روزہ رکھا وہ روزہ اس کا میرے لیے ہے. ایسے تنہائی میں، ایسی خلوت میں، جہاں اسے بھوک بھی تھی، جہاں اسے پیاس بھی تھی، لذیذ ترین کھانے بھی اس کی اپروچ میں تھے اور پینا بھی اعلیٰ قسم کے پینے کی چیزیں بھی اس کے پاس موجود تھیں، اس نے اپنے آپ کو ایسے موقع پر جو بچا کے رکھا ہے، اس نے وہ جو صبر کیا ہے، اس نے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جو صبح اس وقت روزہ رکھا تھا، اس روزے کو دوپہر کے اس وقت تک محفوظ رکھا ہے اور شام تک کے لیے وہ اپنے لیے ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہوئے ان سے دور بھاگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اس کا بدلہ میں خود ہوں. اس سے بڑا اجر اور کسی عمل کا اور کسی نیکی کا اس سے بڑا اجر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، یا اپنی شان کے مطابق پھر میں جتنا چاہوں گا اس کو اجر عطا فرماؤں گا. تو صرف اتنا ہی نہیں کہ جتنا چاہوں گا اجر عطا فرماؤں گا، پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اس کا اجر بن جاتے ہیں. پھر اس کی پوری زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. وہ جس طریقے سے اس نے یہاں پہ اس موقع پر صبر کیا ہے، تو روزہ جس کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ کہا گیا ہے، تو حاضرین محترم اسی مثال کے اندر پھر ہمیں جو چیز اپنی پوری زندگی کی تربیت کے لیے اور پوری زندگی کی اصلاح کے لیے اور اسی طریقے سے اخلاص نیت اور اللہ کے لیے سارے کام کرنے کی جو تربیت روزہ ہماری یہاں کر رہا ہے، کہ جب ہم تنہا تھے، ایک روزہ دار بالکل خلوت میں تھا، اس کے پاس کھانے پینے کی عمدہ ترین چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا ہاتھ روکا رکھا ہے. کیوں روکا رکھا ہے؟ لِأَجْلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، کہ نہیں یہ چیز میں نے نہیں کھانی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے یہ چیز نہیں پینی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. یہ جو صبر اس دن کے لیے اس نے کیا ہے، ایک مسلمان کی پوری زندگی کے اندر یہی صبر مقصود ہے کہ باقی روزے کے علاوہ باقی ایام میں، باقی دنوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا ہے، ایک بندہ مومن کو جن سے بچنے کی تلقین کی ہے، جھوٹ ہے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، آنکھوں کے غلط استعمال سے بچنے کی تلقین کی ہے. غلط آنکھوں کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. غلط چیز کا، حرام چیز کا سننا یہ غلط ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. کسی ایسی غلط بات کے بولنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اسلام نے جو ہدایات دی ہیں تو گویا ان کا اپنانا، ان کو حاصل کرنا، ان کے مطابق اس ایک روزے اور 30 روزوں میں اپنی اس نہج پہ تربیت کر لینا کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں چاہے کتنی بھی میری ضرورت ہو، چاہے کتنا بھی میں مجبور ہوں، چاہے کتنی بھی میری وہ ایسی مشکل ہے، تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو جب انسان حرام سے بچا کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی اجر ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ خود اس کے بن جاتے ہیں جب انسان اس موقع پر صبر کرتا ہے. تو صبر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس چیز کو یہاں تقویٰ کہا گیا ہے، تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کے استعمال پر کنٹرول کر لے، اپنے کانوں کے استعمال پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان کے استعمال پر کنٹرول کر لے،
اپنے خیالات کو اپنے قابو میں رکھنا سیکھ جائے، یہ وہ چیز ہے جس کو تقویٰ کہا گیا ہے، کہ اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرنے کی اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنا لے، چاہے ایک طرف اس کے کتنے بڑے مفادات اس کو نظر آ رہے ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے منافی ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منافی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر روزہ اور پھر اس کی پوری زندگی کے اندر جو صبر ہے، وہ انسان کو جو قوت ملتی ہے، یہاں روزے میں وہی مقصود ہے۔ اس بنا پر فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیتا ہے تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ہو جانا انسان کی زندگی کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا جو بن جاتا ہے، تو وہ جب اپنی زبان سے بولتا ہے تو اس کا بولنا پھر اپنا بولنا نہیں ہوتا، پھر گویا کہ اس کو بولنے کی قوت ہم عطا فرماتے ہیں، اور وہ پھر ہمیشہ اپنی زبان سے حق اور سچ ہی بولتا ہے، کبھی بھی کسی ایسی وجہ سے حق کو چھپانے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، کبھی بھی باطل اور بری بات وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا۔ وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے لیے وہ ہم قوتیں فراہم کرتے ہیں جن سے اس کا مشکل ترین کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لے جو روزہ سکھاتا ہے انسان کو۔ صبح سے شام تک اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھنے سے انسان کی پوری زندگی پر اس کے جو اثرات ہونے چاہیے، ان اثرات کا حصول یہ تقویٰ ہے۔ گویا اس اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ ایک روزہ تو وہ ہے جو ہمارا صبح سے شام تک کا روزہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہے، جو سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک کا روزہ ہے، یہ ایک روزہ ہے، ایک دن کا روزہ ہے، لیکن اسی روزے میں تربیت ہے اس روزے کی جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پوری زندگی کے لیے ایک جو روزہ رکھا ہے، اس روزے کے لیے یہ ایک روزہ اور اس طرح کے روزانہ کے 30 روزے، یہ ہماری اس پوری زندگی کے لیے ہمیں وہ تیاری کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہماری وہ تیاری ہوتی ہے، ہمیں وہ گویا کہ اس طرح کا ایک مؤثر فرد اس دنیا کے اندر بناتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے اس دنیا میں۔ ہمیں اللہ جل شانہ یہ رمضان اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم میں سے ہر کسی کی تربیت ہو، ہم اپنی زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں استعمال کریں، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، اپنی زبان سے غیبت نہ کی جائے، اپنی زبان سے گالی نہ دی جائے۔ اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ میں بیان کرتے ہوئے میں ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس نے اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ گویا کہ اس کی زندگی کو میں اپنی مدد اس کے ساتھ شامل حال فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کو 2 خوشیاں اللہ جل شانہ ایسی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو افطاری کے وقت ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ کوئی شخص اپنے کسی بڑے کے لیے، اپنے باس کے لیے جب اس کی طرف سے کوئی ڈیوٹی لگتی ہے، جب اس ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے والد صاحب کی فرمانبرداری میں جب سمجھتا ہے کہ اس کام سے میرے والد صاحب خوش ہو گئے ہوں گے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جب روزے کی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا اور اپنی شہوات کو کنٹرول رکھ کے ایک بندہ جب افطاری کرتا ہے تو یقین جانیے واقعتاً ہر مسلمان ہی اس لذت کو جانتا ہے، اس وقت اس کو جو سکون آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے ایک روزہ پورا کر لیا۔ پھر روزانہ گن رہا ہوتا ہے، 2 روزے کر لیے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا نا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایک روزہ ہو گیا۔ پھر شام کو افطاری کے وقت اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور کسی کام میں اتنی بڑی خوشی انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے خالق کا حکم تھا، صبح سے شام تک میں نے اس کی اتباع میں گزارا، دل مطمئن ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کو اس سے بھی بڑھ کر جو خوشی نصیب ہوگی عند لقاء ربہ،
اپنے رب سے ملاقات کے وقت، پھر اس وقت اس کو بھی خوشی ہوگی کہ میں اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آیا ہوں، اور پھر اس وقت وہ رب، وہ منعم حقیقی جس نے دنیا میں اس کو انعامات دیے ہیں اور دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ اس وقت پھر خود اس کو جن انعامات کے ساتھ نوازے گا تو گویا کہ وہ اس کو اس کی خوشی ہوگی۔ فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْك، اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ دار اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، روزہ دار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی جو سانس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، جس طریقے سے انسان وہ کستوری کی خوشبو کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو کو پسند اور محبوب رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے فلا یرفث ولا یسخب، یعنی روزے میں جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہے کہ صرف صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کا نہ روکے رکھے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے بری باتیں کرنا، غلط زبان استعمال کرنا، دوسروں کا حق مارنا، گالیاں دینا اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ وہ کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ کہے، حتیٰ کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی بھی دے دیتا ہے۔ یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے پورے رمضان کے لیے، اپنے روزے کی حفاظت کے لیے۔ ہم جا رہے ہیں کہیں گاڑی پہ بیٹھے ہیں، چلا رہے ہیں، رش کا ٹائم ہے، اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن کا رکھا ہوا روزہ شیطان ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص گالی بھی دے دیتا ہے اور تمہارے ساتھ لڑنے پہ بھی اتر آتا ہے، ویسے تو روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے، لیکن اس موقع پر وہ کہے نہیں بھائی میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا اور میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ انی امرؤ صائم، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں روزوں کا احترام اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر روزے کا اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے کہ جس کا یہاں ہم نے اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان سنا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَلَا رَسُولَ فِي الْوَرَى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية له من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ أيها الإخوة الإسلام، في هذه الأحاديث النبوية الشريفة يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بمغفرة الذنوب لمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، والسؤال كيف نصوم رمضان ونقوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ بداية أقول إن الإيمان هو التصديق والإقرار والإذعان والإنقياد والاستسلام، فيصوم الصائم حين يصوم ويقوم القائم مصليا بين يدي الله إقرارا منه بأن الله تعالى هو الرب المعبود، وأن العبد هو الضعيف المخلوق، وأنه يشرف بهذه العبودية ويحبها ويرضاها ويفرح بها. فصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر ما هي إلا مظهر من مظاهر هذه العبودية،
وإقرار منه بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الصيام والقيام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصوم رمضان ونقوم رمضان وليلة القدر إيمانا واحتسابا، فلا يصوم المسلم حين يصوم ولا يقوم حين يقوم تقليدا لآبائه وأجداده، ولا مسايرة لأسرته، ولا إرضاء لمخلوق يحبه أو يرجوه أو يخاف منه، ولا يصوم لحفظ بدنه من كثرة الطعام أو ليشفي من بعض الأمراض والأسقام، بل يصوم ويقوم مخلصا لله تعالى، ولو أدركه رمضان في أرض ليس فيها غيره لصام وحده وقام وحده، لأنه مؤمن ومقر ومذعن ومنقاد بأن صوم رمضان فرض عليه، وفي هذا القيام بين يدي ربه قربا وطاعة، ولهذا كانت النية شرطا لصحة الصوم، فلو أمسك المسلم عن المفطرات بلا نية فلا صوم له، لأنه لم يصم إيمانا وانقيادا واحتسابا. فنحن نصوم رمضان ونقوم رمضان إيمانا واحتسابا بأن يحتسب المسلم صيامه وقيامه عند الله تعالى، فهو يريد به الأجر والثواب منه. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ويرجو رحمته ويخافون ربه فيخافون عذابه. وقال تعالى في مدح بعض رسله عليه السلام: ويدعوننا رغبا ورهبا. وذكر الإيمان والاحتساب في الصيام والقيام دليل على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان بلا عمل إيمان غير صحيح، ولا حجة لصاحبه عند الله تعالى، ولا ينجيه من عذابه يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم وبك منك، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا أمان المستجيرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمة تعنينا ممن سواك يا أرحم الراحمين.
نحن نتضرع إليك بقلب سليم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شرور كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن أنت ربنا ومولانا على صراط مستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في جميع أنحاء العالم، اللهم وفق جنود المسلمين أن يساعدوهم، اللهم وفق جنود المسلمين أن يساعدوهم، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أكرمنا ولا تكرم علينا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تهنا، اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل وأجب دعوتنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.